مجھے خوشی ہے کہ ایک بہت اچھا زبردست پروگرام ہے اور اس میں آپ سب لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے. درمیان میں اگر کسی کو آواز نہیں بھی آ رہی ہوگی تو چونکہ میں اپنی اسکرین شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اس لیے درمیان میں آپ اگر بولیں گے ڈسٹارٹ کریں گے تو اس سے باقی سارے لوگ ڈسٹارٹ ہوں گے. دیکھیے اس وقت پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک ہاٹ ایشو ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ویڈیوز کی صورت میں بھی اور اسی طرح پیرنٹل سیشنز کی صورت میں بھی اس وقت آپ کو نیٹ کے اوپر دستیاب ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی کی گفتگو سنتے ہیں اس گفتگو سننے کے بعد جب ہم اسے عملاً کسی جگہ پہ اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات وہ کام نہیں ہو پاتا جو اس گفتگو کے اندر اس ٹرینر نے یا اس اسپیکر نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہتر ہوگی. اب چونکہ بچوں کی تربیت والدین کے لیے ایک طرح سے زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس سے اس زندگی موت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس میں بہتر طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں, کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں ایک والد والدہ کے طور پہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت باقی کاموں کی طرح ایک کام ہے جو وقت کا, پلاننگ کا, توجہ کا اور عمل کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے اس بات کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی کام ہو جائے گا جیسے ہمارا ہو گیا تھا تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کام کرنے سے ہوگا. ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے والدین نے ہو سکتا ہے کہ ان سارے اصولوں کے اوپر عمل نہ کیا ہو, لیکن اس کے باوجود اگر ہماری تربیت ہو گئی ہے تو وہ حالات کے مطابق ہوئی. اب حالات ویسے نہیں ہیں اور اس وقت جو ہمارے بچے اسکولوں کے اندر موجود ہیں جب 15-20 سال بعد یہ مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کو ایک بالکل مختلف قسم کا ماحول ملے گا اور اس ماحول کے اندر انہیں سروائیو کرنا ہوگا. اسی طرح یہ سمجھیے کہ تربیت کے اصول ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن طریقہ کار اور نتائج ہر خاندان اور ہر بچے کا اور ایک بچے کے بلکہ مختلف ادوار میں مختلف ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ آپ کو کسی ایک ویڈیو میں کسی ایک پروگرام میں کوئی ایک اصول پتہ چلے اور آپ اس کو اپلائی جا کے کریں تو وہ ویسا اس کا نتیجہ نہ نکلے, یہ پاسبل ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصول تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے. پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر خاندان میں جو اس کا کلائمیٹ ہے, جو اس کا کلچر ہے, وہ تربیت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. خاندان مختلف ہوتے ہیں, جیسا کہ کسی خاندان میں اگر بچوں کو مارنے پیٹنے کا یا اونچا بولنے کا یا ڈانٹنے کا سامنا ہے تو ایسے خاندان میں بچوں کی تربیت کے لیے جو پہلو ہوں گے یا جو کام ہوگا, جو ایگزیکیوشن ہوگی وہ مختلف طرح سے ہوگی اس خاندان کی نسبت کے جہاں پہ بچے کو اس طرح کا کوئی سامنا نہیں ہے. اسی طرح ایسا خاندان جہاں مجموعی طور پہ کسی ایک فرد کی طرف سے یا 2 افراد کی طرف سے وہ بچے کے نانا نانی ہو, دادا دادی ہو, ماموں ہو, چاچو ہو, بچے کو ڈانٹ ڈپٹ یا گالی گلوچ کا سامنا ہو یا ایون اونچا بولنے کا سامنا ہو, تو ایسے خاندان میں بچے کی تربیت کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی جائے گی وہ اس خاندان جیسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ بچے کو مار کا سامنا نہیں ہے یا اونچا بولنے کا سامنا نہیں. اسی طرح ایسے خاندان کے جہاں پہ کوئی ایک والد یا والدہ دوسرے سے بچے کی تربیت کے متعلق تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جیسا وہ شہر سے باہر ہو, ملک سے باہر ہو, یا وہ اس بات کے اوپر کنوینس نہ ہو کہ بچوں کی تربیت بھی ایسا کوئی کام ہے جس کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, تو ایسے خاندان میں بچوں کی تربیت کے جو ایگزیکیوشن ہوگی, اس کے جو طریقہ کار ہوگا وہ مختلف ہوگا. اسی طرح مالی آسودگی کے اعتبار سے وہ خاندان جو مالی طور پر آسودہ ہیں اور ایسے خاندان جو مالی طور پر آسودہ نہیں ہیں, ان دونوں میں بچوں کی تربیت کے اصول اور بچوں کی تربیت کے طریقہ کار مختلف ہوگا. اسی طرح ایسے خاندان جو جن کی رہائش اچھی سوسائٹیز میں ہے اور ایسے خاندان جو اچھی سوسائٹیز میں رہتے ہیں, ان میں بھی مختلف ہوگا. سو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اصول کو سمجھ کے اپنے حالات کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت. پھر یہ سمجھیے والدین کا تعلیمی معیار ہے, بچے کا اسکول ہے, یہ بھی اسی طرح تربیت کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجیے کہ والدہ کا کردار بچے کی تربیت میں والد کے کردار سے زیادہ اہم ہے. اور ایک بہت اہم جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وقت بچے کی تربیت کا ماحول نہیں بنایا جا سکتا اور ساری باتیں ایک ہی دفعہ سکھائی جا سکتی. پھر یہ ہے کہ بچے کی شرارتی ہونے سے مراد اس کا بگڑنا نہیں ہے. اس سے مراد مطلب اگر کوئی بچہ شرارتی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ بگڑ گیا ہے, ایسا نہیں ہے. بچوں کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم انہیں مصروف نہیں رکھیں گے تو وہ ہمیں مصروف کر دیں گے, کیونکہ وہ جن کی طرح ہوتے ہیں, انہیں مصروفیت چاہیے. پھر کسی بھی کام کو بچوں کے ساتھ کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے بچوں کی ذہنی آمادگی ضروری ہے. ان کو متعلقہ کام کے فوائد بیان کر کے ان کو راضی کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو, وہ ویسا نہیں ہو پائے گا. ہوتی مشین خبر تو پہلے تو کھڑا نا ریٹ کوئی بتائیں گے, مجھے خبر نہیں, عبداللہ بتائیں گے, بتائیں گے صحیح بتایا ہوں. جی, اس سلسلے میں جو پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بنیادی اہداف طے کر لیں. دیکھیے سارے کام ہم بچوں کی تربیت کے متعلق نہیں کر سکتے, سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے, تو ہمیں کچھ بنیادی اہداف طے کر لینا چاہیے. مثلا وہ بنیادی اہداف کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ان بنیادی اہداف کے 2 پہلو ہیں, یا ان کہہ لیجیے 2 ایک طرح سے ان کی کیٹیگریز ہیں.
ایک ہے کریکٹر کا مورل پہلو اور دوسرا ہے اس کا پرفارمنس کا پہلو، جسے ہم مورل کریکٹر کہہ سکتے ہیں اور پرفارمنس کریکٹر کہہ سکتے ہیں. یہ مورل کریکٹر کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچہ یہ جانے کہ علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور صحیح علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا ہے. یہ ایک مورل کریکٹر ہے جو اس کے ذہن میں ہمیں بٹھانا ہے. یہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ بچے کو یہ اس کو معلوم کروانا اور اس کے دل میں بٹھانا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. پھر بچے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایک امت کا حصہ ہیں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں امت کی کامیابی پر خوش ہونا اور امت کی مشکلات میں مبتلا ہونے پر پریشان ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جاننا کہ دین میں کسی طرح کی فرقہ بندی کی اور تفرقہ بازی کی گنجائش نہیں ہے، اور جو ذات برادری قبیلے مسالہ کی پہچان کے لیے ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کا فخر نہیں ہو سکتا اور ان کی بنیاد پر فرقہ بازی نہیں ہو سکتی. پھر یہ جاننا کہ پاکستان کے ہر فرد کا قومی ترقی میں ایک کردار ہے اور مجھے بھی یہ کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کی زبان حتیٰ کہ مذہب سے علاقہ زبان حتیٰ کہ مذہب سے بالاتر ہو کر اس کی ہیلپ کرنا، اور جہاں کو برائی کر رہا ہو اس کا ساتھ نہ دینا، یہ بھی بچے کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس طرح کے یہ مورل کریکٹر ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کے ذہن کا سوچنے کا ایک انداز ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو اس کی مثال دیا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مورل کریکٹر کس طرح کا ہو. اسی طرح پرفارمنس کریکٹر کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو پرفارمنس کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے جیسے بچے سے ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ کہے، وہ نرم لہجے میں بات کرے، مسکرا کر بات کرے، مسکرا کر ملے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور معذرت کرنا سیکھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لے، اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھے اور ان کی حفاظت کرے، السلام علیکم کرنا یعنی سلام میں پہل کرنا، شکریہ ادا کرنا، توجہ سے بات سننا، یہ سارے پرفارمنس کریکٹر ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں بچے کی تربیت کا کام سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ باتوں کو شارٹ لسٹ کرنا ہے. وہ مورل کریکٹر میں سے ایک دو ہو سکتی ہیں اور ایک دو پرفارمنس کریکٹر میں سے ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ مورل کریکٹر بھی سارے کا سارا اس کو ایک دفعہ سکھا دیا جائے اور پرفارمنس کریکٹر بھی وہ اچھا انسان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے، اچھا شہری بن جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. ہمیں کچھ آداب طے کرنے پڑیں گے. تو پہلا ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بنیادی آداب طے کریں. یہ بنیادی آداب طے کرنے کے بعد جو دوسرا ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچوں کا شیڈول بنائیں دن کا، اور یہ بچوں کے مشورے سے بنائیں، ان کے ساتھ مل کے بنائیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے بنائیں. یہ مشورہ کیوں ضروری ہے یہ اس پکچر سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ دو خاندانوں کی پکچر ہو جو دو بڑے ایروز ہیں، ان میں سے ایک پہلا خاندان ہے بڑا ایرو، اس کے اندر بھی ایکسکیوز می سر، اسی طرح سلائیڈ ہے وہ شیئر نہیں ہوئی سر، اس کو آپ کائنڈلی شیئر کر دیں. ابھی آپ کو ورڈ والا پیج ہی سامنے ہے تو آپ کائنڈلی سلائیڈ شیئر کر دیں. اب جی نہیں سر ابھی نہیں شیئر ہوا. آپ اس کو جی سر آپ شیئر ہو گیا. جی سر تھینک یو سر. اب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر آپ نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سر. یہ اگر دو ایروز ہوں اور ان دو ایروز کو دیکھ کے آپ سے میں اگر یہ پوچھوں کہ ایک خاندان ہے بڑا ایرو ہے اس کا اور اسی طرح ایک دوسرا خاندان ہے اور آپس میں افراد کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے یہ ایک جتنے ہیں، اگر یہ دونوں خاندان بچے کی تربیت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں کون سا خاندان یہ کام کر پائے گا؟ اگر آپ اس کے ایروز کو دیکھیں جو اس کے سمال ایروز ہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ خاندان کام کر پائے گا جس خاندان میں موجود ہر فرد کا ایرو، اس کی سمت، اس کے جو ویژن ہے، اس کے جو بچوں کی تربیت کے متعلق انٹینشن ہے وہ ایک طرح سے ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی تربیت کے لیے جب ہم نے کوئی شیڈول بنانا ہے تو وہ شیڈول اس بنانے سے پہلے بچے کو اور گھر میں موجود ہر فرد کو آن بورڈ لینا، اس کو ساتھ ملانا، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارا دوسرا کام ہے کہ سب کے مشورے سے ہم دن کا ایک شیڈول بنائیں. وہ شیڈول کس طرح کا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ کو شو کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ شیڈول ہم کس طرح کا بنا سکتے ہیں. تیسرا کام جو اس سلسلے میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے کام ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں، جتنے آداب ہم نے رکھے ہیں، خواہ وہ پرفارمنس کریکٹر کے ہیں یا وہ مورل کریکٹر کے ہیں، ہم ان آداب کو بچے کے انعامات کے ساتھ جوڑیں. اچھا میں نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیو سنی، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بچے کو انعامات کا لالچ دے کے اس سے کوئی کام کروانا یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت نیچرل بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات اسی طرح سے رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اچھے کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی، اور پھر جنت کی بھی پوری تفصیل بتائی ہے، پوری نعمتیں ایک ایک ترتیب سے بتائی ہے کہ یہ نعمت آپ کو ملے گی. اور اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہمیں بتائے ہیں، اس کے جو نتائج نکلیں گے، اس کے جو سزا بھگتنی پڑے گی وہ بھی بتائیے. سو اگر ہم بچے کو کوئی کام کرنے کے لیے، بچے کی کوئی خواہش ہے، وہ کوئی کھلونا خریدنا چاہتا ہے، وہ کہیں کوئی ویڈیو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی اپنا ٹی وی کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہے، کارٹون دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ کوئی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو اس کی اس خواہش کو
किसी काम की तकमील के साथ जोड़ देंगे तो वो काम भी हो जाएगा और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और ये ज्यादा बेहतर है। तीसरा काम ये है कि इन अहदाफ को आप इनामात के साथ जोड़ें और उसका भी मैं फॉर्मेट इंशाल्लाह। चौथा वो ये है जो काम आप करना चाहते हैं उसके तय करें कि हम वो काम किन किन सरगर्मियों से करेंगे और किस तरीके कार से वो काम करेंगे। इसके लिए मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ। जैसे अगर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हो तो जैसे ये सरगर्मियां हैं सारी, ये मटेरियल है हमारे पास बच्चे की तरबियत के लिए जो काम हम करना चाहते हैं। मसलन हम ये चाहते हैं कि वो बच्चों लोगों को मुस्कुरा के मिले, तो हम किन किन चीजों से काम ले सकते हैं। कुरान मजीद की चीजें हमारे पास मौजूद है, आयात हदीस मौजूद है, खेल की सूरत में हम उसे समझा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, उससे प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मुहिमात हैं जो हम घर में चला सकते हैं, कैंपेन्स जो हम कहते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम मुहिम है, घर की सफाई की मुहिम है, खुद इनसारी की मुहिम है जिसमें हर बच्चा और घर का हर फर्द जो है वो अपने लिए खुद काम करे। इसी तरह अदब आदाब और अलकाबात से बुलाने की मुहिम है, तो इस तरह की हम कर सकते हैं। तकरीरी मुकाबला जात हम करवा सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, रोल प्ले है, क्विज है, फिर इकबालियात है। ये बात बड़ा समझना जरूरी है, बच्चों को इकबाल की लंबी नज़में और इस तरह से वो याद करवाना, ये भी एक जबरदस्त सरगर्मी हो सकती है। वोकैबुलरी गेम्स हैं, लैंग्वेज लर्निंग है, ये सारा मटेरियल हमारे पास इस तरीके से मौजूद है। तो हम इनमें से इन सरगर्मियों को देखें, इनमें से कौन सी सरगर्मी है जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है और हम उस काम को उस सरगर्मी के जरिए से अंजाम दे सकते हैं। पांचवा और आखिरी काम जो हमें करना है वो ये है कि जायजा लें और बेहतरी लाएं। किसी भी काम को जायजा लिए बगैर बेहतर नहीं किया जा सकता। अगर हम चेक नहीं करते, मसलन हमने ये टारगेट तय किया था कि हम बच्चों को ये बताएंगे मॉरल करैक्टर में कि दुनिया में असल जो इल्म का मंबा है वो अल्लाह ताला की जात है और अल्लाह ताला ने जो इल्म दुनिया में भेजा है उसके अलावा बाकी सारे इल्म जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। जितना इल्म आएगा हम उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसे मॉरल करैक्टर में ये सिखाना चाहते हैं, या परफॉर्मेंस करैक्टर में हम उसे ये सिखाना चाहते हैं कि नरम लहजे में बात करनी चाहिए। तो जब तक हम इन दोनों बातों का जायजा नहीं लेंगे तो हम उसमें बेहतरी नहीं ला सकेंगे। हम उसको फॉर एग्जांपल कुरान से, हदीस से, कससुल अंबिया से, मुख्तलिफ कहानियां, रोल प्ले, प्रेजेंटेशन, इस तरह के मुख्तलिफ काम अगर हम करते रहते हैं लेकिन उसके नतीजे में हम उसका जायजा नहीं लेते कि बच्चा कहाँ तक उन बातों को सीख पाया है, तो शायद हमारे लिए ये पॉसिबल ना हो कि हम बच्चे की तरबियत के काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। मैं अब आपको रोजाना का एक शेड्यूल दिखाता हूँ कि जिसमें आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमने बच्चे का शेड्यूल किस तरह का बनाना है, जो मैंने दूसरा काम कहा था। ये जरा देखिए, अगर स्क्रीन शेयर होगी भाई। जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई है। पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी तो बाद में हम सर से पूछ लेंगे। जी सर, आप कैरी करें। चैट बॉक्स में कर ले, फिर वो मुकम्मल करके तो फिर इंशाल्लाह। तो इस तरह का हम एक शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें हम सुबह को नमाज, उसके बाद फिर चहलकदमी है, और आजकल के हालात में चूंकि चहलकदमी जो वर्जिश हम आउटसाइड नहीं कर सकते तो सेन में, टेरेस पे, छत पे, इस तरह से। फिर लर्निंग टाइम है, कुरान मजीद और हदीस। हम ये करें कि बच्चा जो है वो कुरान मजीद की 1-2 आयात या कोई सूरत याद करे और उसके नतीजे में ये वाला इनाम पाए। हदीस की किसी एक हदीस को अरबी मतन के साथ याद करे और फिर ये वाला इनाम वो हासिल करे। तो ये टाइम जो है वो उस हदीस को याद करने का, ये कुरान मजीद की उस आयत को, उन आयात के उन सूरतों को याद करने का। उसके बाद बच्चे नाश्ता करें, फिर लर्निंग टाइम हो। इस लर्निंग टाइम में 3-4 एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। जैसे एक तो यह है कि बच्चों की छुट्टियों का काम है, उनको स्कूल ने अब दिए हैं अपने अपने फोल्डर, तो वो काम हो सकता है। इकबालियात है, यानी इकबाल की नज्म याद हो सकती है इसी टाइम में। कोई आर्ट का काम हो सकता है, क्विज को तैयार किया जा सकता है, या तकरीर याद की जा सकती है। तो ये आप एक्टिविटी को रोटेट करते रहेंगे, कभी तकरीर हो, कभी क्विज हो, कभी आर्ट हो, कभी इकबालियात हो, और छुट्टियों का काम साथ साथ रोजाना थोड़े टाइम के लिए करें। फिर आप वक्फा करें, इस वक्फे में गपशप करें, एक गैर रस्मी सी बैठ जाएं, चाय पिए या मिल्क शेक, उसमें कहानी सुनाएं बच्चों को। बेहतर यह है कि कससुल अंबिया की बहुत सारी एप्स भी दस्तयाब हैं और नेट के ऊपर भी ये दस्तयाब है, तो वहां से लें, उसको पढ़ें और फिर बच्चों को सुनाएं जो मुख्तलिफ सहाबा कराम के और अंबिया के वाक़यात। फिर इसके बाद दूसरा जो सरगर्मी का टाइम है उसमें आप 3-4 काम कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि उस बच्चे ने अगर तकरीर याद कर ली है तो वो तकरीर करे, उसने अगर कोई आर्ट कर लिया है तो आर्ट को प्रेजेंट करे, उसने अगर इकबाल की नज़म याद कर ली है तो यहाँ वो सबको सुनाए। फिर रोल प्ले है। रोल प्ले से मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ किरदार हों जो बच्चे परफॉर्म करें, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे जो किरदार हैं, आप अब्दुल बारी कार्टून देखते हैं तो उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि बच्चे मुख्तलिफ तरह से परफॉर्म करते हैं। बच्चा कोई एक सवाल करे, दूसरा जवाब दे, वो उससे पूछे सोने की दुआ क्या है, वो बच्चा सुनाए, वो उससे पूछा अच्छा इकबाल ने इस नज़म में क्या कहा है, और वो बच्चे बताएं कि इस नज़म में ये कहा है। इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग वो इस दौरान में हो सकती है। फिर दोपहर का खाना है, नमाज और आराम, इसके लिए तकरीबन 3.5 घंटे आपके पास है। फिर फन टाइम है, खेलें, इंडोर लूडो है इसमें, फिर और इस तरह की जो चीजें इंडोर हो सकती हैं, कैरम बोर्ड है, इस तरह की चीजें, खेल बच्चे के लिए ये जरूरी है। इसके बाद लैंग्वेज लर्निंग टाइम है। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लाजमन करें, इससे बच्चे का
جتنے لوگ بچوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی زیادہ لینگویجز کوئی بچہ یاد کرتا ہے یا سمجھتا ہے اتنا زیادہ اس کے دماغ کے کلیے کھلتے ہیں اور اس کا آئی کیو لیول بڑھتا ہے. تو آپ بچوں کو عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں یا اسپینش میں، یہ دنیا کی چاروں بڑے زبانیں ہیں، اردو ساتھ ملائیں تو دنیا کی یہ 5 بڑی زبانیں ہیں جو دنیا کے 70% لوگ بولتے ہیں. تو اس دوران میں آپ انہیں عربی میں گریٹنگ سکھائیں، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، خیریت پوچھنا، خیریت پوچھنے کا جواب دینا، اندر آنے کی اجازت مانگنا، بیٹھنے کی اجازت، بیٹھنے کے لیے کہنا، کسی کو القابات سے بلانا عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، اسپینش میں. فارسی سے کریں گے. اس کے لیے ایپ اسٹور پر رہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے کو ٹرینر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 9 بجے بچے سو جائیں لازماً. اگر کوئی 9 بجے سوئے گا نہیں تو وہ 4 بجے، پونے 5 بجے اٹھے گا نہیں. 9 بجے اس کا سونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی جو ایک فطری نیند پورے ہونے کی ایک جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. اس طرح سے آپ روزانہ کا جو ہے وہ شیڈول بنا سکتے ہیں. اچھا، روزانہ کے شیڈول کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ہم بچوں کو انعامات دے سکتے ہیں مختلف طرح کے، وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی اہداف کیا ہوں اور انعامات کیا ہوں. سکرین شیئر ہوگی سر؟ جی سر، سکرین شیئر ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کا ایک پیج بنائیں گے اور اس پیج پہ جو کام آپ بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام آپ لکھیں. جیسے یہاں میں نے مثال کے طور پہ کام لکھے ہوئے ہیں: سورت یاد کرنا، عربی متن کے ساتھ حدیث یاد کرنا، تقریر یاد کرنا، اقبال کے اشعار یاد کرنا، کسی زبان کے نئے الفاظ یاد کرنا، انگریزی یا عربی یا فارسی یا اسپینش کے الفاظ یاد کرنا، کسی کوئز کو کامیابی سے مکمل کرنا، اچھی ڈرائنگ کرنا، کسی مہم کو، جیسے ہم نے السلام علیکم مہم کہا تھا، جیسے ہم نے اوپر وہ مختلف مہمات کو دینا، ساری مہم ہے اس کو کہا تھا، اس کو کامیابی سے مکمل کرنا، پر اعتماد ہو کر پریزنٹیشن دینا، خود سوچ کے کچھ لکھنا، کریٹو رائٹنگ جسے کہتے ہیں، یا کریٹو تھنکنگ یعنی خود سوچ کے کوئی نیا سوال کرنا. اس طرح کی جو کام آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ، جیسے ہم نے اوپر پرفارمنس کریکٹر اور مورل کریکٹر کی مثالیں سمجھی ہیں، تو جو کام آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اس سائڈ پہ لکھ دیں اور اس سائڈ پہ اس کا انعام لکھیں. جو بچے کی خواہش ہے، یعنی وہ کچھ چیز کھانا چاہتا ہے، آپ نے اچھا یہ میں اپنے بچے کے لیے لے آؤں گا، اپنے بیٹے کے لیے، وہ اسے کوئی کھلونا چاہیے، اسے کوئی کسی اپنے دوست کو دعوت پہ انوائٹ کرنا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کام، یا اسے سونے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے، جو بھی اس کو انعام وہ چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے کو آپ اپنے گھر چاہتا ہے وہ یہ والا کام کرے، اس کو یہ مل جائے گا. اچھا دیکھیے، بچوں کی خواہشات تو ہم نے بہرحال پوری کرنی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو کسی اچھی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے ایک آگے قدم بڑھ کے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو جو نیکی کی ایک اچھا چارم ہے وہ اس کے ذہن میں ضرور لائیں گے. لیکن بہرحال پہلے ہمیں اس بچے کو اپنی خواہشات کو ٹھیک رنگ دینا اور ٹھیک راستے سے ان کو پورا کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ بتانا پڑے گا. تو اس طرح سے ہم یہ انعامات اور اہداف جو ہے وہ پورے کروا سکتے ہیں جتنے ہم بچے سے کرنا چاہتے ہیں. آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بچے سے کوئی جائزہ لیں گے تو ہمیں کس طریقے سے جائزہ لینا چاہیے. وہ جائزے کہ میں آپ کے سامنے 2 فارمیٹ رکھتا ہوں. ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، السلام علیکم کہنا، مسکرا کر ملنا، اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے. ہم یہ کریں گے کہ یہ جو پیج ہے یہ ہر بچے کا، اگر 3 بچے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، جتنا، تو ہم اس کی فوٹو کاپی کروا لیں گے اس طرح کا پیج بنا کے اور پھر یہ اپنے گھر میں رکھیں گے. اور جب بچہ ان میں سے فار ایگزامپل وہ اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس نے بسم اللہ نہیں کہا اور وہ ڈیٹ ہے فار ایگزامپل جیسے آج کی دن ہے 18، تو اس ڈیٹ پہ ہم کہیں گے بچے کو کہ اپنی پینسل لے کے آئیں اور اس کھانے کو، یہ جو باکس ہے اس کو آپ فل کر دیں. اور پھر اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، تو وہ اگر کسی وقت وہ کمرے میں آیا ہے اور اس نے السلام علیکم نہیں کہا، اس کی خلاف ورزی کر دی ہے اس اصول کی، اور وہ کوئی اور تاریخ ہے، تو وہ اس دن میں آپ اسی طرح سے اس کو کہیں گے کہ وہ باکس فل کر دے. تو اس طرح سے ہوگا یہ کہ مہینے کے بعد ہر بچے کے 5 6 7 باکس فل ہوں گے جو اس کی غلطیوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام اس نے کرنا تھا اور یہ کام اس نے نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا اپنا 1 مہینے کے بعد کہ اپنا جائزہ فارم جو ہے اس کو آپ پریزنٹ کریں سارے گھر والوں کے سامنے. تو بچہ وہاں کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو میں نے فلاں کام کیا لیکن اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا. اس مہینے کی 20 تاریخ کو میں کمرے میں گیا لیکن میں نے السلام علیکم نہیں کہا. فلاں دن کو ہم کھیل رہے تھے لیکن میں نے مسکرا کے سلام کا جواب نہیں دیا.
تو اس طرح سے وہ بچہ اپنے غلطیوں کو خود بتائے، اسے کہتے ہیں خود احتسابی. اچھا خود احتسابی شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑا لفظ ہے اور بچے کے لیے شاید اس ایکٹیویٹی کے لیے یہ چھوٹا ہو، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کے لیے اس بچے کے دل میں ایک بیج بو دیا ہے خود احتسابی کا، کہ وہ اپنی غلطیاں خود مان بھی رہا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پھر آپ اسے کہیں گے کہ اچھا بیٹا آپ اپنا ٹارگٹ بتائیں کہ آپ کا نیکسٹ منتھ کا ٹارگٹ کیا ہے. کبھی بھی ٹارگٹ بچے کا اس طرح کا نہیں رکھنا کہ آپ اگلے مہینے کوئی غلطی نہیں کریں گے. یہ بالکل نان نیچرل بات ہے کہ کوئی بچہ کسی مہینے میں غلطی نہیں کرے گا، لیکن آپ اسے غلطیاں ریڈیوس کرنے کا ٹارگٹ دیں گے. جیسے اگر پچھلے مہینے میں اس نے 10 غلطیاں کی تھی تو آپ کہیں کہ اگلے مہینے آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ 8 سے زیادہ غلطیاں نہیں کریں گے، یا اگلے مہینے 8 ہو گئی ہیں تو 8 سے 6. اس طرح سے بتدریج اسے نیچے لائیں گے. کسی مہینے میں آپ یہ اگر سمجھیں کہ بچہ کوئی غلطی نہیں کرے گا تو یہ ظاہر ہے کہ نان نیچرل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک اس طرح کا فارم ہوگا. یہ وہ چیکنگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ what gets measured gets done. جب کوئی کام میئر ہونے لگ جاتا ہے، جب کسی کام کو ہم گیج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کام ہونے لگتا ہے. اسی کا آخری فارمیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے اگر وقت ہوا تو. وہ یہ ہے کہ ہم جتنے جو ہمارے بچے ہیں، ہم اگر کو ڈیلی کی چیک لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح بن سکے. تو ہم ان تینوں کی ایک چیک لسٹ بنا دیں اور پھر یہ ہر روز شام کو ان کی ماما اس چیک لسٹ کو فل کریں کہ آج ساتھ جو ہے وہ obedient to ماما تھا، کائنڈ ٹو ینگر سسٹر اینڈ برادر تھا یا نہیں تھا، اس نے اچھی باتیں کی، اخلاق کے ساتھ کام کیا، ہوم ورک اس نے اچھے طریقے سے کیا اور 5 نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ ان میں ٹک لگا دے گا. تو جس کی سارے مہینے کی ٹک ہوں گی اس کو یہ والا انعام مل جائے گا. اسی طرح اگر اس نے نہیں کیا وہ کام تو ان کی ماما جو ہے وہاں پہ اسے کراس کر دیں گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے یہ لسٹ چیک کرنے سے پہلے بچے اپنی ماما کو یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ہمارا کراس نہیں لگنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ان سے ہو بھی گئی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پہ کراس نہ لگائیں. وہ آپ کے معلوم ہونے سے پہلے اپنی ماما کے ساتھ معافی تلافی کر لیں گے اور یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے اگر وہ ماما کو کہیں کہ ماما آج ہمارا آپ کراس نہ لگائیں، ایک لگا دیں. میں کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے پاس لازم لگا، کل سے میں ہوم ورک، کل سے میں اخلاق میں بہتری لاؤں گا، لیکن آپ یہاں پہ کراس نہ لگائیں اس لیے کہ کراس لگ جائے گا تو میرا انعام رہ جائے گا. یہ پاپا جو ہے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آپ نہیں. تو اس لیے آپ اس طرح کی چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ روزانہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. یہ فارمیٹ استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کام کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم میئر نہیں کرتے، اس کو گیج نہیں کرتے. اس مثال کو آپ ایسے سمجھیے کہ کسی اسکول کے اندر اگر امتحان نہ ہو، ہمارا امتحانی نظام اگر ختم کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ بہرحال یہ نکلے گا کہ بچے جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی لرننگ کا کام نہیں ہو پائے گا جس طریقے سے امتحانات کے نتیجے میں ہوتا ہے. امتحان ظاہر ہے کہ ہمیں گیج کر کے دیتا ہے کہ اس بچے نے سال کے اندر اتنا پڑھا. ہم بھی اگر تربیت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو جو میں نے شروع میں بتائے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے چند چیزوں کو سلیکٹ کریں. ایک چیز کو پرفارمنس سے سلیکٹ کر لیں، ایک چیز کو مورل سے سلیکٹ کر لیں، اور پھر جو سرگرمیاں جتنی میں نے بتائی ہیں ان سرگرمیوں کے مطابق انعامات کے ساتھ اٹیچ کر کے روزانہ کے شیڈول بنا کے بچوں کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد اس کام کو کریں. مجھے امید ہے انشاءاللہ عزیز یہ کام ہو پائے گا. ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام دعاؤں سے نہیں ہونے والا. بچوں کی تربیت کا کام ہے اور یہ دعاؤں سے نہیں ہونے والا. اگر دعاؤں سے ہو سکتا ہوتا تو جو لوگ جیل میں ہیں نا ان کی بھی مائیں ہیں، جو لوگ نشئی بن گئے ہیں ان کی بھی مائیں ہیں، جو لوگ مزدور بن گئے ہیں، جو لوگ کرمنلز بن گئے ان کی بھی مائیں ہیں. ان کی مائیں بھی کرتی تھیں اور دعائیں بھی کرتی تھیں، لیکن ان کی ماؤں نے جیل کے تالے کھولے نہیں ہیں ان کی دعاؤں کے. تو اس لیے دعا سے کام نہیں ہونے والا. آپ اپنے بچوں کے لیے عمل اگر کریں گے، دیکھیں میں اس بات کو اگر سیرت کے ساتھ اٹیچ کروں کہ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب جو ہستی ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. تو ان کو بھی اپنے کام کے لیے شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا. ان کو بھی طائف کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی مخالفت کا اور پتھروں کا اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا. اگر ان کو اپنے کام کے لیے یہ سب کرنا پڑا ہے تو ہم تو بہرحال ان کے پاؤں کی خاک ہیں. ہمیں تو بہرحال اپنے کام کے لیے کام ہی کرنا پڑے گا، دعاؤں سے صرف کام نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے اگر آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کی